ایسٹ انڈیا کمپنی یا یوں کہیں کہ تاج برطانیہ کس قدر ظالم اور دہشت گرد تھا، یہ اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 17ویں صدی میں ایسٹ انڈیا کمپنی چین سے سلک اور چینی کے برتن خریدتی۔ برطانیہ میں ایسی مصنوعات یا پیداوار نہیں تھی جو بدلے میں دی جا سکیں، تو ادائیگی سونے اور چاندی کے سکوں میں کی جاتی تھی۔ بنگال کی فتح کے ساتھ انگریزوں کو پوست کی کاشت کے بارے میں پتہ چلا، سو شاطر برطانیہ نے حل یہ نکالا کہ بنگال اور بہار میں پوست کاشت کرتے اور چین بھیج دیتے۔ پوری چینی قوم کو افیون کی لت میں لگا دی۔ چین کے بادشاہ نے پابندی لگائی تو ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج نے چین کو تہس نہس کر ڈالا۔ پورے چین پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا۔ ہانگ کانگ بھی اسی فتح کا حصہ تھا جسے صدیوں بعد 1997 میں چین کو واپس کیا گیا۔ کالے انگریز ہمیں بتاتے ہیں کہ گوروں نے بڑا اچھا سسٹم دیا تھا۔ ہندوستان میں تو سسٹم تھا ہی نہیں، نہری نظام، ٹیکس اور بہت کچھ، پل، سڑکیں، ریل۔ ہم تو جاہل لوگ تھے۔ آئیے آپ کو حقیقت بتاتے ہیں اور مغرب کی ہسٹری، انہی کی ہسٹری سے بتاتے ہیں کہ یہ نظام کیوں دیا گیا تھا، کس طرح خون چوسا گیا۔ اس نظام کے ذریعے یہ نظام بھی ایک منظم سازش کا حصہ تھا۔ قحط بنگال، مینجمنٹ کی بڑی تعریف ہوتی ہے جی برٹش کی۔ قحط بنگال 2,66,00,000 لوگ مرے تھے اس قحط میں، اور اسی قحط کے دوران ایک ہیوج خزانہ برطانیہ بھیجا گیا تھا صرف بنگال سے۔ بنگال ایگریکلچرل لینڈ ہے، اور صرف یہ نہیں، یہ بھی بتائیں گے آپ کو کہ یہ کرائسس قدرتی تھا یا انسانی سازش۔ 200 سال لوٹا ہے، 300 سال پوری برطانیہ یہاں موجود رہا ہے یا ایسٹ انڈیا کمپنی، اور جناب 120 قحط پڑے ہیں ہندوستان میں، اس ملک میں جو زرعی ملک تھا۔ بڑی ہولناک داستان ہے، ایسے حقائق کہ عقل حیران رہ جائے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہندوستان ایک جاہل اور مفلس معاشرہ تھا۔ انگریزوں نے آ کر اسے جینے کے قابل بنایا۔ غلامی سے مروب کالے انگریز گوروں کا تذکرہ بڑی شان و شوکت سے کرتے ہیں۔ چلیں تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں، ہندوستان کیا تھا اور برطانیہ کیا تھا، اصل حقیقت جانتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ نہ صرف انگریزوں نے ہندوستانی صنعت تباہ کی، بلکہ اس کے بعد اپنی غیر معیاری مصنوعات ہندوستان میں زبردستی بیچنا شروع کر دی۔ خوفناک معاشی استحصال کی ہولناک کہانی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی بات ہو اور باری علی کی کمپنی کی حکومت کا تذکرہ نہ کیا جائے تو بڑی ناانصافی ہوگی۔ لکھتے ہیں، دنیا بھر میں ہندوستانی مصنوعات کی تجارت ہوتی تھی۔ ڈھاکہ اور مرشد آباد کی ململ اور چکن برطانیہ میں مقبول تھی۔ ہندوستان سے سوتی اونی کپڑے، شال، دوشالے، احمد آباد ریشم، کمخواب اور زربفت کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں غیر ممالک بھیجے جانے والی مصنوعات پر صرف سورت سے 13 لاکھ اور احمد آباد سے 103 لاکھ روپیہ سالانہ چنگی وصول ہوتی تھی۔ 18ویں صدی میں انگلستان میں ان مصنوعات کی مانگ اتنی بڑھ گئی کہ برطانیہ نے اس پر بھاری ٹیکس لگا کر درآمدات ختم کر دی۔ چلیں باری علی کو باغی مورخ ادیب کہا جا سکتا ہے۔ امریکی مورخ جیٹے سنڈرلینڈ برطانوی امپیریلزم پر اتھارٹی مانے جاتے ہیں۔ دیکھیں وہ اس حوالے سے اپنی کتاب دی ٹروتھ اباؤٹ انڈیا میں کیا کہتے ہیں۔ ہندوستان میں وہ تمام مصنوعات مہیا تھیں جو مہذب دنیا میں استعمال کی جاتی ہیں۔ معیاری پروڈکٹس، اعلیٰ کاریگری، لینن، سلک، کاٹن، اون، ریشم، سوت، دیدہ زیب زیورات، قیمتی پتھر، برتن، فولاد، اسٹیل، سونے اور چاندی کی مصنوعات دنیا بھر میں مانگ تھی۔ جہاز سازی، تجارت، تعمیری مہارت، یہ وہ ہندوستان تھا جو برطانیہ کو ملا۔ یہ کہنا کسی طرح غلط نہ ہوگا کہ ایشیا کو ہر طرح سے یورپ پر سبقت حاصل تھی۔ تو جناب یہ ہیں جے ٹی سنڈرلینڈ جو بتا رہے ہیں کہ ہندوستان اور یورپ کا اس زمانے میں کوئی مقابلہ ہی نہ تھا۔ ہمارے کالے انگریز سبق پڑھاتے ہیں کہ انگریزوں نے ہمیں سسٹم بنا کر دیا، جینا سکھایا، مگر ہندوستانی صنعت کو برٹش راج نے کیا نقصان پہنچایا، آئیے یہ بھی جانتے ہیں۔ گزشتہ قسط میں آپ کو بتایا تھا کہ یورپ اور بالخصوص برطانیہ کی صنعتی ترقی ہندوستان کی لوٹ مار کے باعث ممکن ہوئی۔ اس حوالے سے تمام ثبوت و شواہد بھی آپ کے سامنے رکھے۔ اب ایک اور حوالہ دیکھیں۔ تھامس منرائے مدراس کے گورنر رہے،
برطانوی پارلیمنٹ نے 1813 میں ان سے سوال کیا، کیا وجہ ہے کہ ہندوستان میں برطانیہ کے بنے ہوئے کپڑے کی مانگ نہیں؟ تھامس مونرائے کا جواب بڑا سیدھا تھا۔ انہوں نے کہا، چونکہ ہندوستان کی ٹیکسٹائل برطانیہ سے کہیں آگے ہے۔ تاج برطانیہ نے اس کے بعد ہندوستانی صنعت کو کچل ڈالا، درآمدات پر بھاری بھرکم ٹیکس لگائے اور 3 سال بعد 1815 سے 1822 تک ہندوستان میں 48 لاکھ پاؤنڈ برطانوی کپڑا بیچا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ڈھاکہ، جو ٹیکسٹائل کا مرکز تھا، کاریگر 1.5 لاکھ سے صرف 20,000 رہ گئے۔ گورنر جنرل ولیم بینٹک کی رپورٹ کے مطابق ٹیکسٹائل پابندیوں کے بعد خوفناک بے روزگاری کے نتیجے میں ہولناک ہلاکتیں ہوئیں۔ جولاہوں کی ہڈیوں سے ہندوستان کی زمین سفید ہو گئی۔ کسانوں کی آمدن پر 66% ٹیکس وصول کیا جاتا، اگر نہ دے سکا تو زمین بحق سرکار ضبط۔ نمک جیسی بنیادی ضرورت پر اتنا بھاری ٹیکس کہ لوگوں نے نمک کھانا چھوڑ دیا، سو لو اور ہیضے میں مرتے رہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک ڈائریکٹر ہنری جارج ٹکر نے 1823 کی رپورٹ میں لکھا، اس طرح برطانیہ نے ہندوستان کو ایک صنعتی ملک کی حیثیت سے گرا کر صرف زرعی ملک بنا دیا تاکہ انگلستان کا مال ہند میں بیچا جا سکے۔ جارج ٹکر کی یہ رپورٹ ایسے وقت لکھی گئی جب 1823 میں برطانوی پارلیمنٹ نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے حق تجارت چھین کر ایک گورننگ کونسل کو دے دیا۔ آگے چل کر بنگال کے خوفناک قحط کی اصل حقیقت بھی آپ کے سامنے رکھی۔ 2.66 کروڑ افراد کی ہلاکت، یہ قدرتی آفت تھی یا تاج برطانیہ کی سازش؟ ولیم ڈیلرمپل اپنی کتاب دی انارکی میں لکھتے ہیں، یہ تاریخ کی ایک منفرد مثال ہے جس میں 18ویں صدی کے وسط میں ایک نجی کمپنی نے اپنی زمینی فوج اور بحریہ کی مدد سے 20 کروڑ لوگوں پر مشتمل پوری قوم کو غلام بنا دیا۔ یہ درست ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے سڑکیں اور پل بنائے، ریل چلائی۔ ہمارے کالے انگریز دوست اسی ترقی کی مثال پیش کرتے ہیں۔ گویا انگریز نے ہمیں نعمتوں سے نوازا۔ نہری نظام کی بھی بڑی تعریف ہوتی ہے، اس کی حقیقت بھی جان لیتے ہیں۔ یہ سڑکیں، پل، ریل ہندوستانی عوام کی بھلائی کے لیے نہیں بلکہ تجارت کے فروغ کے لیے بنائے گئے تاکہ خام مال اور مصنوعات کی ترسیل ہو سکے۔ ٹرانسپورٹ نظام مسالے، سلک، افیون، شکر، کپڑے اور دیگر مصنوعات کی تجارت کے لیے اہم ترین تھا۔ نہری نظام بنایا تاکہ فصلیں بہترین ہو سکیں اور زیادہ سے زیادہ کمایا جا سکے۔ اگر یہ نظام عوام کے لیے بنائے گئے تو کالے انگریز یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ریل میں ہندوستانی مسافروں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا؟ کسانوں سے 66% ٹیکس کیوں وصول کیا جاتا تھا؟ قحط بنگال میں $100 ملین برطانیہ کیسے بھیجے جاتے تھے؟ کیا یہ سب انسان دوستی تھی؟ ہندوستانیوں سے ہمدردی تھی؟ صرف اتنا ہی نہیں جناب، اردو ہندی زبانوں کے لیے رقم خرچ کی تو گوروں کو مقامی ورک فورس کی اشد ضرورت تھی۔ اگر ہندوستانی عوام کا اتنا خیال تھا تو صنعتی قتل نہ کرتے، ظالمانہ ٹیکس سے قتل نہیں کرتے، پھر سامنے آنے والی ہر ریاست کو تہس نہس نہ کرتے، 1857 کا قتل عام نہ کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان میں برطانیہ نے تاریخ کا عظیم ترین قتل عام کیا، بلکہ یوں کہیں کہ ہندوستان کا قتل کیا۔ کالے انگریز ہمیں انگریزوں کی انسان دوستی، انصاف کی کہانیاں سناتے ہیں۔ چلیں تاریخ میں جھانک کر عالمی دہشت گردی کی اصل حقیقت دیکھتے ہیں۔ اس سیریز کی پہلی قسط میں ہم نے قحط بنگال کا تذکرہ کیا۔ نواب سراج الدولہ کا 1757 میں شکست ہو چکی ہے۔ بنگال پوری طرح تاج برطانیہ کے قبضے میں ہے۔ 1770 میں بنگال کے زرخیز ترین علاقے میں تاریخ کا بدترین قحط، 2.66 کروڑ ہندوستانی بھوک سے بلک کر، ایڑیاں رگڑ کر جان سے گزر جاتے ہیں۔ بنگال میں چاول 1 روپے کا 120 سیر ملتا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی 1 روپے میں 3 سیر بیچتی ہے۔ چاول نایاب، بلیک مارکیٹنگ عروج پر۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ صرف ایک جونیئر انگریز افسر نے اس دوران 60,000 پاؤنڈ منافع کمایا۔ لوگ ایک وقت کھانے کے خاطر اپنی اولاد فروخت کرنے پر مجبور۔ قحط میں لگان یا ٹیکس میں کوئی کمی نہیں۔ تخت برطانیہ نے کوئی انسانی ہمدردی نہیں دکھائی۔ اور جناب اسی سال 1770 قحط بنگال کے پرآشوب اور مشکل دور میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے صرف بنگال سے
$100 ملین برطانیہ منتقل کیے۔ یہ ہے گوروں کی داستان عظمت، انسان دوستی، انصاف، جس کے قصیدے ہمیں سنائے جاتے ہیں۔ کالے انگریزوں کو یہ بھی بتاتے چلے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور میں زرخیز ہندوستان کو صرف قحط بنگال کا نہیں بلکہ 120 قحطوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ہے برطانیہ کا اصل چہرہ، اصل سسٹم، انگریزوں کی انسان دوستی، انصاف، تاریخ کائنات کچھ نہیں چھپاتا۔ نوبل انعام یافتہ اکنامسٹ امرتا سین بنگال میں قحط کو قدرتی آفت قرار نہیں دیتے۔ کتاب پاورٹی اینڈ فیمائنز میں لکھتے ہیں، یہ قدرتی آفت نہیں بلکہ انسانی سازش تھی۔ یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ بنگال میں پوری صدی میں ایک بھی بار غذائی قلت کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں۔ مسلم ریاست بنگال اپنی زرعی اور صنعتی ترقی کے باعث عالمی معیشت میں نمایاں مقام رکھتی تھی۔ چلیں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسی بنگال کو 1943 میں بھی قحط کا سامنا کرنا پڑا۔ اب ایسٹ انڈیا کمپنی نہیں بلکہ براہ راست برطانیہ کی حکومت ہے۔ 1943 کے خوفناک قحط کا ذمہ دار اس وقت برطانیہ کے وزیر اعظم ونسٹن چرچل کو قرار دیا گیا۔ یہ تمام ریکارڈ میڈیا اور انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ بہرحال عرض یہ کرنا تھا کہ جب چرچل کو بنگال کے قحط اور ہلاکتوں کا بتایا گیا تو بجائے اس کے کہ افسوس کرتے، ان کا جواب تھا کہ یہ گاندھی کیوں نہیں مرا اس قحط میں؟ یہ وہ وقت ہے جب برطانیہ کے قدم ہندوستان سے اکھڑ چکے ہیں۔ دنیا جانتی ہے ونسٹن چرچل نسل پرست اور متعصب تھے، ہندوستانیوں کو نہایت کمتر اور حقیر گردانتے تھے اور سفید فاموں کو دنیا کی اعلیٰ ترین نسل۔ چرچل ایشیا اور افریقہ کی وحشی قوموں کو یورپ کی مہذب قوموں کے لیے خطرہ قرار دیتے تھے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ بحث ہے، مگر یہاں صرف دوستوں کو گوروں کی انسان دوستی کی جھلک دکھانا مقصود تھا۔ اگلی قسط میں آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کی پہلی دہشت گرد تجارتی تنظیم یا پہلی کارپوریٹ ایسٹ انڈیا کمپنی کا انجام کیا ہوا، کس طرح برطانیہ نے اس کو مینج کیا۔ ایک منظم سازش کے ذریعے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی، اس کو پھر ہٹایا اور پھر برطانیہ یا تخت برطانیہ یا ملکہ معظمہ براہ راست ہندوستان کی مالکہ بن گئی۔ ایک بھکاری چھوٹے سے جزیرے کی ملکہ 20 کروڑ لوگوں کو غلام بنا گئی۔ بڑی عجیب و غریب داستان ہے، بڑے ہولناک حقائق ہیں، بڑی مینجمنٹ کی تعریف ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ آپ کو دکھائیں گے ہم اگلی قسط میں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بر وقت پہنچے۔